رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ پہلا حصہ دن کا ہے، تو دن کے حصے میں ہم نے روزے رکھنے ہیں اور اللہ نے روزہ ہم پہ فرض کیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے، اسی طرح روزہ جو ہے یہ بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ ہر مسلمان نے جو بھی بالغ ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہے، اس نے روزہ رکھنا ہے، یہ دن کا کام ہے۔ اور رات کے وقت کیا عمل کرنا ہے؟ تو رات کے وقت اللہ کے سامنے تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کو سنانا ہے یا قرآن کو سننا ہے۔ اگر کہیں قرآن سنانے یا سننے کا اہتمام نہیں تو کم از کم تراویح ہم نے ضرور پڑھنی ہے، اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اور تراویح پڑھنے پر صحابہ کا اجماع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر اب تک پوری دنیا کے اندر ہر جگہ مسلمان باقاعدگی کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تراویح کی جو نماز ہے اس میں بہت ساری کوتاہیاں کی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہی نہیں تراویح کی نماز، اور جو پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنی چاہیے جو قرآن پڑھنے کا کم سے کم حق ادا کرتا ہو، یعنی قرآن کو صحیح پڑھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اللہ نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں قرآن کو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا جائے، اتنی سپیڈ سے پڑھا جائے کہ خود پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں نہ آئے، تو آپ علماء سے، مفتیوں سے پوچھ لیں، نماز ہی درست نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن پڑھنے والا تراویح کے اندر ایسا قرآن پڑھے کہ کم سے کم آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہو کہ حافظ کیا پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو یعلمون اور تعلمون پہ جا کے پتہ چلے کہ اب یعلمون جو ہے وہ حافظ صاحب نے پڑھ لیا ہے اور اب رکوع میں جائے گا، تعلمون پڑھ لیا ہے تو اب رکوع میں جائے گا۔ ایسے حافظ کے پیچھے پڑھنے سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ مختصر سی تراویح چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے، اور اس کے لیے بھی کسی اچھے حافظ کا انتظام ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ مؤذن صاحب سے کہیں کہ ہمیں اجازت دیں، ہم اذان کہنا چاہتے ہیں، آج ہمیں اذان کہنے کا دل ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اذان پہ جو اجر ہے، جو ثواب اور فضیلت ہے، وہ تب ہے کہ جب آپ کو اذان صحیح آتی ہو۔ اگر ایک آدمی اذان ہی غلط دیتا ہے تو اس پہ پھر اجر اور ثواب مرتب ہی نہیں ہوتا۔ قرآن اگر کوئی شخص غلط پڑھتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا سننے والوں کو، تو اس پہ اجر مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جہاں بھی تراویح پڑھیں، جو حافظ ہے، سنانے والا ہے، اس کو مجبور کریں کہ آپ قرآن آہستہ پڑھیں۔ اس میں آپ کو تھوڑی مشقت ہوگی، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آپ کا لگ جائے گا، لیکن جہاں ہم اتنا وقت دوسرے کاموں کے لیے صرف کر دیتے ہیں، اخبار ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے فضول کام ہم کر لیتے ہیں، راستوں میں کھڑے کھڑے 2-2 3-3 گھنٹے گزار لیتے ہیں۔ اگر وہی 2 گھنٹے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار لیں تو اس میں ہمیں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور اس جلدی پڑھنے والے حافظ کے پیچھے پڑھنے کی وجہ سے جو گناہ مل رہا ہے اس سے بھی ہم بچ جائیں گے، اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جس حافظ کے پیچھے آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ اہتمام کریں کہ کم سے کم یہ 2 گھنٹے میں نے اللہ کے لیے دینے ہیں، یہ میں نے وقف کرنے ہیں، اور سنانے والے کو مجبور کرے کہ آپ قرآن ایسا پڑھیں جو کم سے کم ہمیں سمجھ میں تو آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک حافظ صاحب کے پیچھے قرآن سن رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا آپ قرآن سنیں، تو میں نے ان کو ایک جگہ لقمہ دیا، دوسری جگہ لقمہ دیا، تیسری جگہ لقمہ دیا۔ جب وہ لقمے لینے سے اور دینے کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوئی تو آپ یقین کریں مجھے 2-3 رکعت کے اندر پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کہاں پڑھ رہا ہے، حالانکہ خود حافظ ہوں،
لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اور یہ سورہ قد سمع اللہ یہ سپارہ پڑھ رہا تھا۔ سورہ حشر میں جب وہ پہنچا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلا، جب سورہ جمعہ میں پہنچا ہے تب جا کے مجھے پتہ چلا کہ اس نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ اس آیت کو شروع کر دیا ہے۔ تو ایسے حافظ کے پیچھے آپ فقہا سے پوچھ لیں، نماز درست نہیں ہوتی ہیں، مفتیان سے آپ دریافت کر لیں۔ تو ایک عمل جو ہے وہ تراویح کا ہے، ہم تراویح کا اہتمام بھی کریں اور اس کے لیے ہم وقت بھی جو ہے نکالیں اور کسی اچھے حافظ کے پیچھے اس تراویح کو پڑھیں تاکہ قرآن سمجھ میں بھی آئے اور اس پر اجر اور ثواب بھی ہمیں ملے۔ اور دوسرا عمل جو ہے وہ دن کا عمل ہے، اور وہ دن کا عمل کیا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کھانے پینے سے اور آپ اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیں، اس سے رک جائیں، اسی کا نام روزہ نہیں۔ ٹھیک ہے، روزے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حلال کھانا بھی چھوڑ دیں، حلال پینا چھوڑ دیں، اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیں، یہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے، روزے کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ہم نے روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، آنکھ کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھنا، اور عورتوں نے بھی اجنبی مردوں کو بھی نہیں دیکھنا ہے، بلکہ جو خواتین بیانات سنتی ہے، ویڈیو بیانات سنتی ہے اجنبی مردوں کی، ان کے بیانات کو، ان علماء کے بیانات کو سنتے ہوئے ان کی ویڈیوز بھی نہ دیکھیں، اس سے بھی جو ہے اجتناب کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے ساتھ کھڑی تھی، دو آپ کی زوجہ مطہرات آپ کے ساتھ کھڑی تھیں، آپ کی بیویاں۔ تو سامنے سے ایک نابینا صحابی تشریف لا رہے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ پردے میں چلی جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کی رسول وہ تو نابینا صحابی ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا افعمیاوان انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو گئی ہو؟ کیا تم دونوں بھی اس سے نہیں دیکھ رہی؟ اسی لیے تو اللہ نے سورہ نور میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے پیغمبر آپ ایمان والے مردوں سے بھی کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایمان والی عورتوں کو بھی یہ حکم دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں عورتوں کو جو ہے پردے کا حکم دیتے ہیں، تو آپ مردوں سے کیوں نہیں کہتے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں؟ اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی حکم دیا ہے، دونوں کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور لباس کو اللہ نے زینت بنایا ہے، عورتوں کو بھی چاہیے اپنا لباس ایسا پہنے کہ جس سے ان کا سطر اور ان کا جسم پورا کا پورا ڈھک جائے۔ تو ایک چیز تو ہم نے کیا کرنا ہے، روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تین قسم کے لوگوں کے روزے ہوتے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے جو بازار کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا روزہ یہ ہے وہ کھانا بھی نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے اور اپنی جائز خواہشات روزے کی حالت میں پوری نہیں کرتے ہیں، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیں اور اپنی جائز خواہشات بھی چھوڑ دیں، اس کے ساتھ اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی نگاہ کو اجنبی عورتوں پر ڈالنے سے بچا لیں، نظر بد سے اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان نصیب کرے گا جس کی حلاوت اور مٹھاس وہ دنیا کے اندر محسوس کرے گا۔ اور یہ جو نظر بد ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے زہر کے اندر ایک بجھا ہوا تیر ہے، اس سے اپنی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ زبان کی حفاظت کیا ہے؟ زبان سے آپ نے گانے نہیں گانے، زبان سے آپ نے گالی نہیں دینی، آپ نے غیبت نہیں کرنی، آپ نے کسی کو برا بلا نہیں کہنا ہے، کسی کی چغلی نہیں کھانی، کسی کو نقصان دینے والی بات نہیں کہنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے کسی نے کہا کہ دو عورتیں ایسی ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے اور بھوک پیاس کی وجہ سے قریب ہے کہ وہ مر جائیں۔ اللہ کے رسول نے اعراض کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
اس نے پھر وہی سوال کیا، اللہ کے رسول وہ تو بھوک پیاس کی وجہ سے مر چکی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے 2 پیالے منگوائے اور ان عورتوں سے فرمایا کہ اس کے اندر قے کرو۔ جب انہوں نے قے کیا تو خون پیپ اور تازہ گوشت کی قے انہوں نے کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلال چیزوں سے تو انہوں نے روزہ رکھا اور حرام چیزوں سے انہوں نے پرہیز نہیں کیا، یعنی انہوں نے غیبت کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں جب ایک ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو زیادہ تر ان کے ہاں غیبت ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو غیبت سے جو ہے حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، آپ روزے کی حالت میں دھوکہ نہیں دینا۔ یہ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر جھوٹ بول دیتے ہیں کاروبار کے اندر۔ چیز ان کو 1000 روپے کی پڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ چیز ہمیں 2000 میں پڑی ہے۔ اب جب خریدنے والا ہوتا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ جب اس کو خود یہ چیز 2000 میں پڑی ہے تو میں اس سے کتنا سستا کراؤں گا، کتنا کم کراؤں گا۔ اور یہ جو میمن لوگ ہیں نا، میں میمنوں کی توہین نہیں کر رہا اور ان کا کوئی تمسخر بھی نہیں اڑا رہا، لیکن ایک مشہور ہے کہ میمن لوگ جو ہے یہ بہت کاروباری ہوتے ہیں، یہ کاروبار کے اندر بہت زیادہ آگے نکل چکے ہوتے ہیں، ان کو کاروبار کی سمجھ بہت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میمن آدمی جب کوئی چیز خریدتا ہے تو پہلے اپنی بیوی سے اس کا سودا کرتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے 1000 روپے میں خریدی ہے، آپ کو بیچ رہا ہوں، آپ 2000 میں لوگی؟ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے 2000 میں لے لیا۔ پھر یہ شوہر اس کو کہتا ہے کہ چلو یہ چیز جو آپ نے مجھ سے 2000 میں لی ہے یہ 2500 میں مجھے واپس بھیج دو۔ تو وہ شوہر بیوی سے وہی چیز 2500 میں واپس لے لیتا ہے۔ واپس لینے کے بعد پھر جب وہ اس کو مارکیٹ میں بیچتا ہے تو پھر لوگوں سے کہتا ہے یہ چیز میں نے 2500 روپے میں خریدی، اور اس پر قسم بھی کھا لیتا ہے تاکہ میں جھوٹ کے اندر نہ آ جاؤں۔ میں کوئی توہین نہیں کر رہا میمنوں کی، ایسا نہ ہو کہ کوئی میمن بھائی سن رہا ہو اور وہ ناراض ہو جائے کہ یہ ہماری توہین کر رہا ہے۔ ایک لطیفہ ہے، مشہور ہو گیا ہے لوگوں کے اندر۔ میں ایک دفعہ ایک سبق پڑھا رہا تھا درس قرآن کا، تو ایک میمن طالب علم تھا، وہ بھی مجھ سے پڑھتا تھا۔ یہ محمد علی سوسائٹی کی بات بتا رہا ہوں۔ تو وہاں ایک میمن طالب علم تھا جہاں پر یہود کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں۔ تو میں نے یہود کے متعلق ذکر کیا کہ یہود جو ہے یہ بہت زیادہ کنجوس لوگ ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کے نمبر 1 کنجوس اگر آپ کو ملیں گے وہ یہود ملیں گے۔ تو وہ میمن طالب علم جو ہے وہ ہنسنے لگا۔ میں نے اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ آج تک تو ہم یہ سنتے تھے کہ دنیا کے نمبر 1 کنجوس جو ہے وہ میمن ہے، آج پتہ چلا ہے کہ نمبر 1 کنجوس جو ہے وہ یہود ہے اور دوسرے نمبر پر میمن ہے۔ یہ اس میمن کی خود اپنی بات ہے۔ تو خیر بہرحال ایسا نہیں، یہ میمن لوگ بہت خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ آپ دیکھ لیں مساجد کے اندر، مدارس کے اندر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ یہ تو لطیفے ہیں جو لوگوں نے مشہور کر دیے ہیں۔ میمن کنجوسی کرتے ہیں، لیکن وہاں کنجوسی کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے میمنوں کو، مدارس چلاتے ہیں، ویلفیئر چلاتے ہیں، ٹرسٹ چلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب کون کرتے ہیں؟ یہی لوگ، یہی مسلمان کرتے ہیں۔ اور صرف میمنوں کی تخصیص نہیں، بلکہ جو بھی مسلمان ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، اس کے دل کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، چاہے وہ بلوچی بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، پنجابی بولنے والا ہو، چاہے میمن ہو، چاہے پٹھان ہو، جو بھی ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا اس میں غیرت ہوگی، اس میں خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا، اس میں اللہ کے رسول، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جذبہ ضرور موجود ہوگا۔ تو روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم نے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کان کی حفاظت کیا ہے؟ ہم نے غیبت نہیں سننی۔ کوئی شخص غیبت کرے اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ کہ بھائی آپ غیبت کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا، کسی کی بات کرنے لگا تو سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ ٹوک دے کہ یہ تو غیبت ہو رہی ہے، تو کہنے لگا میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے اس بات کی جرأت ہے، اگر وہ سامنے آئے یہ سامنے بھی یہ باتیں میں اس سے کہہ سکتا ہوں، اور کئی دفعہ اس کے سامنے بھی یہ باتیں میں کر چکا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کی تعریف خود اللہ کے رسول نے یہ فرمائی ہے کہ ایک آدمی کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں اور وہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو یہ بات ناگوار گزرے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر برائی موجود نہیں، پھر آپ اس کی پیٹھ پیچھے یہ برائی بیان کرتے ہیں تو پھر یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے جو آپ اس پر لگا رہے ہیں۔ تو غیبت سے بچنا یہ ضروری ہے۔
غیبت سننی بھی نہیں چاہیے، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ روزے کی حالت میں گناہ کے کام ہم نہ سنیں، گانے ویسے بھی نہیں سننے چاہیے۔ روزے کی حالت میں ہمیں اور زیادہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، رمضان سے پہلے ایک نوجوان لڑکا مجھ سے کہنے لگا کہ میں یوٹیوب پہ اپنے ایک چینل بنانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا آپ کیا چیزیں اپلوڈ کریں گے اس پہ؟ تو ہنسنے لگا کہ میں اس پہ گانے اپلوڈ کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی کوئی نیکی کا کام کر لو، کسی کو فائدہ پہنچاؤ۔ گانے تو اتنے ہیں کہ اس کی تو کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کے گانوں کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی نیکی کا کام کر لو، کسی کو کوئی فائدہ پہنچاؤ، کوئی علمی بات بتا دو لوگوں کو، جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس میں سے کوئی بات لوگوں کو سکھاؤ۔ اگر آپ کو میتھمیٹک کے اندر مہارت ہے، آپ اس کے فارمولے جو ہے وہ نیٹ پہ ڈال دو، آپ پوری کتاب حل کر کے جو ہے نیٹ پہ ڈال دو۔ آپ کو انگلش آتی ہے، آپ انگلش لوگوں کو بتا دو، عربی آتی ہے وہ چیز لوگوں کو بتا دو، دوسرے جو آپ نے سبجیکٹس پڑھے ہیں وہ چیزیں آپ کو بتا دو، کوئی ہنر لوگوں کو سکھا دو۔ غلط چیزیں کیوں بتا رہے ہو؟ خود بھی گناہگار ہوگے، دوسرے لوگوں کو بھی آپ گناہگار کر لو گے۔ رمضان کے مہینے میں ہم موبائل چلاتے ہیں تو موبائل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ غلط چیز پہ ہماری نظر نہ پڑ جائے، نظر کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور شام کے وقت جب ہم افطار کرنے لگتے ہیں تو اس افطاری کے وقت یہ دیکھنا ہے کہ یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں یہ حلال کا ہے، یہ حرام کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حلال چیزوں سے تو ہم نے پرہیز کیا اور شام کو حرام چیزوں سے ہم نے افطار کر لیا، یہ بھی ضروری ہے۔ باقی اعضاء کی حفاظت یہ بھی ضروری ہے، ہاتھوں کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، ہاتھ سے گناہ کرنا نہیں، پاؤں سے گناہ کی طرف چلنا نہیں۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اس سے بھی خاص لوگ جو بہت ہی اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے شام کو کیا افطار کرنا ہے، کس چیز سے ہم افطار کریں گے، ان کو اس کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے۔ باقی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی حلال کمانا یا معاش کی فکر کرنا کیا یہ جائز نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ انسان کو حلال روزی کمانی چاہیے، انسان کو محنت مزدوری کرنی چاہیے، لیکن وہ محنت مزدوری، وہ جو کسب معاش ہے وہ انسان کا مقصود نہ ہو، بلکہ وہ بھی توشہ آخرت ہونا چاہیے۔ انسان اس لیے کھائے پیے، اس لیے کمائے کہ بس انسان کا گزارا ہو جائے اور انسان کی آخرت جو ہے وہ بن جائے۔ تو روزے کی حالت میں ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں کہ ہم نے آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، پورے جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ اور شام کو جو افطار کرنے لگے وہ بھی ہم نے حلال پیسوں سے جو ہے کیا ہے افطار کرنا ہے۔